بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تنہائی میں رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ اللہ سے جدا ہو کر جو چیز حاصل کرنا چاہو گے تو وہ نہیں ملے گی، اگر وہ مل بھی گئی تو سکون نہیں ملے گا۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو، مانگتے رہو، وہ دے گا، وہ ہی دے گا، کیونکہ وہ ہی دے سکتا ہے۔ ہر ٹوٹی ہوئی امید اللہ سے جڑنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ دل کو ہمیشہ صاف رکھیں، کیونکہ اللہ کی نظر انسان کے دل پر ہوتی ہے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہا کرو، کیونکہ اللہ گڑ گڑانے والوں اور ڈرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ صرف اللہ سے مانگو اور صرف اللہ کو پکارو۔ اللہ تو تم میں ہی رہتا ہے، جسے تم دن رات آسمانوں میں ڈھونڈتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دل لگانا سیکھیں، کیونکہ بس وہی محبت کے قابل ہے۔ زندگی کا دستور ہے کہ دکھ والی رات نیند نہیں آتی اور خوشی والی رات سویا نہیں جاتا۔ ہر دشواری کے بعد آسانی ہے اور ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کبھی نہیں کہا کہ زندگی آسان ہوگی، مگر یہ وعدہ ضرور کیا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بس اللہ پر یقین رکھو، یہ مشکل وقت بس وقتی ہے۔ جب اللہ نے آزمائش دی ہے تو اس سے نکالنے والا بھی وہی ہے۔ اللہ سے اس طرح کا تعلق بناؤ کہ وہ تمہیں تڑپتا ہوا نہ دیکھ سکے اور تم رو رو کر اپنی بات منوا لو۔ ایک دن تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، یہ سوچ کر کہ تم نے اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا۔ اگر چھوڑ دیتے تو کیا انجام ہوتا؟ اور پھر تم اپنی دعاؤں کو جیو گے اور وہ تمہیں مل جائے گا جس کا ملنا تمہیں مشکل لگتا تھا۔ سکون صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے، اور سکون انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ وہ ایک اللہ ہے جو سب کا خیال رکھتا ہے، وہ اپنے بندوں سے کمال کی محبت رکھتا ہے۔ جب دل پریشان ہو تو اپنے رب کا ذکر کریں اور منفی سوچوں کو دماغ پر حاوی نہ ہونے دیں۔ اللہ آپ کی ہر مشکل آسان کر دے گا۔ بار بار دل میں ایک ہی دعا کا خیال اتفاق تھوڑی ہو سکتا ہے۔ اللہ تمہیں دل میں ایک ممکن کی آس دے کر اپنے پاس بلاتا ہے۔ رات کی تنہائی میں دل بنانے والے سے دل کی باتیں کر کے دیکھنا، بہت سکون ملے گا۔ اللہ کسی بھی حال میں اپنے بندے کو دربدر نہیں ہونے دیتا۔ بس تم اللہ کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، اور اللہ تعالیٰ وہ دکھ بھی ختم کر دیتا ہے جو ہمیں لگتا ہے اب ہمیشہ ہماری زندگی کا حصہ رہیں گے۔ جو شخص اللہ کی آواز کے ساتھ دل ملا لیتا ہے، اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ سے محبت کر کے کوئی بھی دنیا کی محبت سے خالی نہیں رہتا۔ وہ غنی کر دیا جاتا ہے، مالا مال کر دیا جاتا ہے، اس جہاں کی محبتوں سے بھی اور اس جہاں کی محبتوں سے بھی۔ اللہ سے ہمیشہ خوبصورت گمان رکھو۔ فقط ایک وہی ذات ہے جو اندھیروں میں دیا جلائے رکھنے پر قادر ہے، بس وہی ہے جو بے چین دلوں کو سکون بخشنے والا ہے۔ اللہ با اختیار ہے، وہ چاہے تو لمحوں میں زمین کو، آسمان اور دعا کو تمہارا مقدر کر دے۔ اس کی خدائی میں کسی کا کوئی دخل نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے اپنی ضروریات اور حاجات نہیں مانگتا، اللہ اس شخص سے ناراض ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر تنہائی میں رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ ایک آدمی جو تنہائی میں رو رہا تھا، کوئی بھی نہیں تھا، بند کمرے میں بیٹھا تھا، اپنے رب کو یاد کیا۔ اللہ کو یاد کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ وہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آنسو بہت قیمتی ہیں، جو اللہ کی یاد میں بہائے جائیں، ان آنسوؤں کے بدلے عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، اور جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کی یاد میں جو رونے کا لطف ہے اور جو اللہ کی یاد میں اجر رکھا گیا ہے، یہ گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، یہ دل کی صفائی اور ستھرائی کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر قرآن پڑھو اور تلاوت کرتے ہوئے رویا کرو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔
حضرت داتا گنج بخش ہجویری رحمت اللہ علیہ سے ان کے مرید نے کہا کہ اگر رونا نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر اپنے مقدر پر رویا کرو کہ تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوؤں کا خراج نہیں دیتی۔ جو رونا نہیں جانتا وہ اللہ کی رحمتوں اور کرم نوازیوں کو کیسے سمیٹے گا؟ جب بندہ اللہ سے عاجزی اور انکساری سے مانگتا ہے تو اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، اور پھر اللہ نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو بدل کر نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ایک فقیر تھا ملنگ، اس کی عادت تھی وہ آنے والوں کو کھلاتا پلاتا تھا، ان کی ضروریات کا خیال رکھتا تھا، لیکن اس کے پاس مالی آسودگی نہیں تھی۔ لوگ آتے تھے، وہ ان سے ادھار لے کر لوگوں کو کھلا دیتا۔ آخرکار اس فقیر پر وقت آخر آ گیا۔ جن لوگوں نے ادھار دیا تھا وہ سب اکٹھے ہو گئے، ادھار واپس لینے کا تقاضا کرنے لگے۔ اب اس فقیر کو یہ فکر لاحق ہے کہ یہ سب مہمان ہیں اور ان کو کھانا کھلانا ہے، لیکن ان کو کھانا پیش کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ایک بچہ تھا، وہ کچھ سامان بیچ رہا تھا۔ اس نے گلی سے گزرتے ہوئے آواز لگائی۔ اس فقیر نے کہا کہ تم جو بیچ رہے ہو میرے مہمانوں کو کھلا دو۔ بچہ بڑا خوش ہوا کہ میں سارا دن گلیوں میں گھوم کے یہ بیچتا رہتا ہوں اور آج یہ سارا ایک جگہ ہی فروخت ہو گیا، میں جلدی گھر چلا جاؤں گا۔ تو سارا ان مہمانوں کو کھلا دیا گیا۔ تو اس کے بعد بچے نے کہا کہ بابا جی پیسے؟ تو اس فقیر نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، جب ان کو ملیں گے تو تمہیں بھی مل جائیں گے۔ وہ تھوڑی سی دیر بیٹھا، بچہ تھا، پھر کھڑا ہو گیا اور کہا بابا جی پیسے؟ کہا کہ جب ان کو ملیں گے تو تجھے بھی مل جائیں گے۔ پھر تھوڑی دیر بعد بچے نے وہی تقاضا کیا۔ بابا جی نے پھر وہی کہا تو اس بچے نے رونا شروع کر دیا۔ جب بچہ رویا تو اللہ کی رحمت کو جوش آیا۔ کوئی مرید نذرانہ لے کر اس بابا جی کے پاس آیا اور اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی پیش کی۔ وہ اتنے پیسے تھے کہ بچے کو بھی دیے اور جو باقی لوگ تھے ان کو بھی دیے۔ سب کا قرض واپس کیا اور کہا کہ جاؤ گھروں کو۔ تو کہا کہ بابا جی ہم صبح سے بیٹھے ہوئے تھے تو یہ نذرانہ دینے والا صبح سے کیوں نہیں آیا، اب کیوں آیا؟ کہا کہ صبح سے تمہارے اندر کوئی رونے والا نہیں تھا، ایک رونے والا آیا تو باقی سب کا بھی کام بن گیا۔ بعض اوقات کسی ایک رونے والے کی وجہ سے باقیوں کی خطائیں بھی معاف ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کی خطائیں بھی کسی ایک کی وجہ سے معاف کر دے۔ اللہ ہم سب سے درگزر کرے، ہمارے دلوں کو پاکیزگیاں عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ کی محبت انسان کو مانگے بغیر نہیں ملتی۔ اللہ کی محبت ایسی ہے جسے کبھی زوال نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے اپنے بندے سے، وہ اپنے بندے کو حالات سے ہارنے نہیں دے گا، اور بے شک وہ اللہ کی ذات ہی تو ہے جو مشکلوں میں آسانیاں بھرتی ہے، آنسوؤں میں مسکراہٹ لاتی ہے۔ جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو ساری شکایتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ سے انسان کا قریب ترین رشتہ آنسو کا ہے، وہ رب آنسوؤں کو بھی پڑھ لیتا ہے، اگر بول نہ سکو تو رو لیا کرو۔ قرآن کہتا ہے زیادہ رویا کرو، تھوڑا ہنسا کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتے ہیں۔ آنسو کمال کی چیز ہوتے ہیں، دیکھنے میں بہت شفاف نظر آتے ہیں، حالانکہ کتنا کھوٹ، کتنا پچھتاوا اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہے ہوتے ہیں۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جسے صرف رب ہی سن سکتا ہے۔ دل کی دنیا کو سکون اور روشنی سے بھر دینے والی شے آنسو ہیں، جس کے پاس یہ ہوں تو اس کا دل کبھی پتھر نہیں ہو سکتا۔